السلام علیکم جی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ لفظ قلب، دل یا ہارٹ کی بات 132 مرتبہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب ان کی بات کرتے ہیں تو ان سے یہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ دل مسلسل حرکت میں ہے، اور دل کی جو مسلسل حرکت ہے وہ اس کے دوران دل مسلسل تبدیلیوں، اتار چڑھاؤ اور مختلف کیفیات سے گزرتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ رعد آیت نمبر 28 میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور جن کے دل یاد الہی سے آرام پاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سنو، اللہ کی یاد سے ہی دل آرام پاتے ہیں۔ آج کی سائنس دل کے بارے میں کیا فرماتی ہے؟ آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ دا ہارٹ اے لٹل برین، دل جو ہے وہ ایک چھوٹا دماغ ہے۔ دا ہارٹ possesses اٹس اون نروس سسٹم، اس کا ایک اپنا نروس سسٹم ہے۔ اس میں کیا کرتا ہے، اس کا فنکشن کیا ہے، وہ انڈیپینڈنٹلی وہ دماغ کے بغیر بھی ورک کرتا ہے۔ آج کی سائنس یہ ثابت کر چکی ہے کہ وہ فیل کرتا ہے، سینس کرتا ہے، سیکھتا ہے، سٹور کرتا ہے، میمورائز کرتا ہے اینڈ میک ڈیسیژن نیٹورک ود دا ہیلپ آف with the network of neurons اور نیورو ٹرانسمیٹرز۔ اس کا مطلب ہے کہ دل خود ایک لٹل برین ہے۔ اور سائنس یہ بھی کہتی ہے کہ جب کوئی بیرونی خطرات نہیں ہوتے، جب بیرونی پینک نہیں ہوتا، تو دل تب بھی اندرونی اپنی کسی حالت کی وجہ سے خوف میں آتا ہے، جبکہ اس پر بیرونی کوئی پریشر نہیں ہوتا۔ سائنس یہ بھی کہتی ہے کہ دماغ اور دل آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہے۔ جب دل دماغ کو کوئی سگنل، برا سگنل بھیجتا ہے، تو دماغ جو ہے اس کے جذباتی ادراک یا اس کا جو تجربہ ہے، جب اس سے دماغ گزرتا ہے تو دماغ اپنی وہ والی بری کیفیت دل کے وہ واپس بھیجتا ہے اور اس سے دل متاثر ہوتا ہے۔ سائنس یہ بھی کہتی ہے کہ سائنس یہ بھی کہتی ہے کہ سائیکولوجیکل بیسس آف ایموشنل کنیکشنز، سپوز کہ فیئر، اگر کسی کو فوری خوف آتا ہے تو ہارٹ ریٹ جنریٹ فیلنگ آف اینگزائٹی ایون وداؤٹ این ایکسٹرنل تھریٹ۔ کوئی باہر سے خوف نہیں ہے، لیکن دل اس کے اندر خود بخود جو ہے، اگر ہارٹ صرف دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے تو دل جو ہے اندرونی طور پہ ایک خوف کی کیفیت پیدا کر دیتا ہے۔ ڈیورنگ پیریڈ آف ہائی اسٹریس دا ہارٹ سگنل کین بیکم ڈس آرڈرڈ۔ جب آپ کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے، جب سٹریس میں ہوتے ہیں تو دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، میکنگ اٹ ہارڈر فار برین ٹو فنکشن آپٹیملی۔ اچھا، یہ اتنے انٹر کنیکٹڈ ہیں کہ جب انسان سٹریس میں ہوتا ہے تو دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے اور پھر وہ دماغ کو بھی متاثر کرتی ہے۔ پازیٹیو ایموشنز، وہ کہتا ہے سسٹینڈ پازیٹیو ایموشنز آر ایسوسیٹڈ ود دا کوہیرنٹ اسموتھ اینڈ بیلنس ہارٹ ریدم پیٹرن۔ مینز کہ دل کی اگر دھڑکن ٹھیک ہے، آپ کا دل کا فلو ٹھیک ہے، وداؤٹ کسی سٹریس، وداؤٹ کسی اینگزائٹی اور وداؤٹ کسی پینک، وداؤٹ کسی فیئر کے، تو آپ کی ساری باڈی ٹھیک ورک کر رہی ہے۔ کہتا ہے بروکن ہارٹ سنڈرومز، انٹینس ایموشنل اسٹریس کین لیڈ ٹو اے کنڈیشن ویئر دا ہارٹ ویکنس، میمکنگ اینڈ ہارٹ اٹیک۔ کہتا ہے یعنی اگر آپ کا دل ٹھیک نہیں ہے، اگر دل کی کیفیت ٹھیک نہیں ہے، دل کی فزک ٹھیک نہیں ہے، تو آپ کو ہارٹ اٹیک بھی آ سکتا ہے۔ اس بات کو میں اللہ تعالیٰ کے قرآن سے اس طرح ریلیٹ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم میرا ذکر کرو گے تو میرے ذکر سے تمہارے دل کا ردم، تمہارے دل کی ہارٹ بیٹ اور دل کے اندر جتنے سگنلز دماغ کو جاتے ہیں، نیورو ٹرانسمیٹرز اپنا فنکشن کرتا ہے، وہ سب پراپرلی ورک کریں گے، تمہارا ہارٹ ہیلدی ہوگا۔ تو آج کی سائنس اللہ تعالیٰ کی اس آیت کی کولیبریشن کرتی ہے کہ اللہ کے ذکر سے دل کا ردم، دل کا پیٹرن
اور اس میں بلڈ کا فلو، وہ 100% آپ کا اسموتھلی ورک کرے گا۔ تو دل فزیکلی اور ایموشنلی جب بیلنسڈ ہوگا تو انسان کے ڈیسیژنس، انسان کی سوچ اور انسان کا دماغ، کوگنیٹو بیہیویئر پازیٹیو ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں بہت طاقت ہے، یہ آج کی سائنس ثابت کرتی ہے۔ اس سے پہلے بہت سے لوگ یہ سمجھتے تھے، جیسے ارسطوٹل تھا، وہ کہتا تھا کہ دماغ جو ہے وہ پرائمری لوکیشن ہے جہاں پہ ساری دل جو ہے وہ پرائمری لوکیشن ہے جہاں پہ سارے فیصلے ہوتے ہیں۔ لیکن بعد میں ولیم ہاروی نے 1628 میں آ کے کہا کہ دماغ جو ہے وہ اصل جسم کا پرائمری لوکیشن ہے جہاں پہ سارے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں چلتی ہیں۔ بعض ملحدین مسلمانوں کو یا قرآن کی آیت کو معاذ اللہ غلط ثابت کرنے کے چکر میں وہ کہتے ہیں کہ ولیم ہاروی کی 1628 والی جو ماڈرن سائنس جس پہ چلتی ہے، جس میں وہ کہتا ہے کہ بلوڈ سرکولیشن ہے اور شریانیں اور رگیں جو ہیں وہ آپس میں جڑی ہوئی ہے، دل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور اس میں فلو ہو رہا ہے خون کا، وہ اس کو لے کے چلتے ہیں۔ جبکہ ارسطوٹل جو ہے، اور اس سے پہلے گیلن کا جو 1500 سال یہ تھیری چلی تھی، وہ یہ تھی کہ دل جو ہے، دل پرائمری لوکیشن ہے۔ لیکن اس کی بڑی مخالفت ہوئی اور اس میں اس کو کویک بھی کہا گیا۔ ولیم جو ہاروی تھا، فرینچ سائنٹسٹ نے، فرینچ ڈاکٹرز نے اس کی مخالفت کی، فرینچ طبیب نے اس کی مخالفت کی۔ اس نے کہا کویک اس بندے کو کہتے ہیں جو کسی چیز کے ایکسپرٹ ہونے کا، طب میں، میڈیسن میں خود کا دعویٰ کرتا ہے لیکن ہوتا وہ جھوٹا ہے۔ تو خیر یہ دونوں چیزیں ساتھ چلتی ہیں، لیکن آج کی سائنس نے ایک جو اے آئی سے میں نے لیا، اس نے سب سے اچھا بیلنس یہ کیا، اس نے کہا دل اور دماغ آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہے۔ اگر دل خراب ہے تو دماغ اپنا ورک نہیں کرے گا۔ اس پہ اڑ جانا کہ دماغ ہی کنٹرول سب چیزیں کر رہا ہے، تو وہ آج کی جو سائنس ہے وہ کہتی ہے کہ ہارٹ جو ہے وہ تو لٹل برین ہے، وہ ایک اپنا اے این ایس رکھتا ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ چیزیں ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سچا ہے۔ لیکن جب انسان کا دل قرار چاہتا ہے تو اس قرار کے لیے پھر تھوڑی بہت چیزیں سائنٹیفیکل کولیبوریشن چاہیے۔ سائنس اللہ تعالیٰ کے ہر احکامات کی کولیبوریشن کرتی ہے، اور سائنس سے اچھا علم شاید کوئی بھی دنیا میں موجود نہیں، کیونکہ یہ رب کے ہونے کو ثابت کرتی ہے۔ السلام علیکم۔